کہ ایک بار پھر ہم کاٹن ریوائول کی طرف کم از کم سوچ ضرور رہے ہیں، اور کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم عمل بھی اسی طریقے سے کریں، کیونکہ سرینا ہو، پرل کانٹیننٹل ہو، کوئی اور ہوٹل ہو، پاکستان میں یہ کوئی 10-15 ایسے ہوٹل ہیں، اور ہمارے لیے یہ مایہ ناز ایک ایسی جگہ ہے جہاں عموماً ہم انٹرنیشنل کانفرنسز، سیمینار، سمپوزیا میں ہمیشہ آتے جاتے رہے ہیں۔ کاش کہ ہماری کاٹن جو ہمارے ساتھی، میں 2-3 تقاریر سے بہت خوش ہوا، کیونکہ میں سیکھتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں، اور اپنے آپ کو میرے اپنے بچے جو میرے سے بہت بہتر تعلیم شدہ ہیں، 2 بچیاں ہارورڈ گئیں، بیٹا ییل گیا، کولمبیا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کیوں ہر وقت مطالعہ کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آئی ایم اے پرپیچوئل اسٹوڈنٹ، میں روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج آپ کی جو 10-12 میں نے تقاریر سنی، یقین کریں میں نے نوٹس بھی لیے، 7 صفحے کے میں نے ہاتھ سے خود نوٹس لیے، پھر جا کے میں ان کو اس کے بارے میں دیکھوں گا کہ کون سے نکات ایسے ہیں جس کے اوپر ہمیں پالیسی وائز اس کو آگے کس طرح لے کر چلنا ہے۔ اب ہم نے کاٹن کا جو دیکھا ہے اس دفعہ ہوا، ٹائم گزر گیا، ہماری جو مین ایشو ہے کہ جب تک ہم لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیتے انٹرا کراپ کاشتکار کو، کہ جب اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے خریف میں کہ کپاس، ایک زمانے میں تو آنکھیں بند کر کے کپاس لگاتے تھے، اب بالکل نہیں، اور خاص طور جو یہ پچھلے 1-2 سال کے گزرے ہیں، سوچتا ہے کہ میں مکئی لگاؤں، آلو لگاؤں، دھان لگاؤں اور گنا، اس کے پاس آپشنز ہیں۔ اور پھر اگر ہم زوننگ کی بات نہیں کی آج، ہمیں دوبارہ زوننگ کا دیکھنا چاہیے اکارڈنگ ٹو کلائمیٹ چینج، کیونکہ کلائمیٹ چینج میرا نہیں خیال ہم نے اس طرح سائنٹیفکلی اس گہرائی میں گئے ہیں جیسے کچھ اور ممالک دنیا میں گئے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا اس دفعہ کہ سندھ میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے پریسپیٹیشن جتنی ہوئی ہے، رین فال، بارش کی انتہا ہوئی ہے جی، اتنے شارٹ پیریڈ میں اتنی زیادہ ہوئی، اور میں نے کوشش کی کہ وہاں کے اعداد و شمار لیں سندھ کے، کیونکہ ہمیں بہت اس دفعہ جو ایک خواہشات تھی کہ سندھ ہمیں 45 لاکھ بیل دے گا کپاس، بدقسمتی سے نہیں دے سکے گا، جس میں مین ایشو کلائمیٹ چینج، اور وہ ایب نارملی ہائی رین فال، اتنی کہتے ہیں 90 سال میں اتنی ریکارڈ نہیں ہوئی جو ان چند دنوں میں سندھ میں ہوئی تھی۔ ہمارے جنوب پنجاب، وہاں بھی 72 گھنٹے میں 3 مختلف اوقات ایسی بارش ہوئی ہے کہ ایک پوری پکنگ ہماری ڈسٹروائے ہو۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج کاٹن کے اوپر ایک سیمینار ہو رہا ہے، اور کاٹن ہمارے لیے، سب کے لیے، ملک کے لیے ایک بہت بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے، اور ٹیکسٹائل ہمارے مین ایکسپورٹ ہے۔ جب یہ گورنمنٹ آئی اور پہلے دفعہ میں فیصل آباد گیا تو وہاں ایک آواز ہی تھی صرف کہ سارے ملز بند ہو رہے ہیں، اسپننگ بند ہو رہی ہے، لومز والے چیخ پڑے، گارمنٹ فیکٹری کے پاس کام نہیں تھا۔ تو کیا ہو گیا حالات خراب تھے اس وقت، باتیں ہو رہی تھی ملک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے، اور آج الحمدللہ آپ نے سن لیا ہے، آج اتنی ڈیمانڈ ہے ہمارے پروڈکٹس کے لیے، ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے۔ پاکستان میں اس وقت مین مسئلہ ہے ٹیکسٹائلز میں، جو ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہے۔ تو اس کا مطلب کچھ تو ٹھیک ہوا ہوگا، اور الحمدللہ کووڈ کے بعد پاکستان جلدی نکلا ہے تکلیف میں سے، اور اس وقت بنگلہ دیش، انڈیا، ویتنام، وہاں اتنے آرڈرز تیزی سے نہیں بڑھ رہے جتنے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں۔ تو جب یہ حالات ہے تو پھر اس کا مطلب کچھ تو ٹھیک ہوا ہو نا۔ اور جب ٹیکسٹائلز ٹھیک ہے تو جو ابھی مسئلے ہیں، اور کافی مسئلے ٹیکسٹائل میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹیکسٹائل ملز کے اسپننگ کے جو پیچھے ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپ اسٹریم، وہیں پرابلمز ہیں۔
تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کیا خیال ہے، اور کافی لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں فارمرز کے انٹرسٹ میں کام نہیں کرتا، جینرز کے انٹرسٹ میں کام نہیں کرتا، میں صرف کام کرتا ہوں ٹیکسٹائل والوں کے انٹرسٹ میں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں اور بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، جب جنرل مشرف کے ٹائم میں یہ منسٹر تھا، اس وقت یہ فارمرز میرے پاس آئے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہمارے کاٹن۔ تو میں اپنا والے کو بلایا کہ آپ لوگ کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کو ایکسپورٹ کی اجازت نہیں ملنی چاہیے جب تک اپریل کا مہینہ نہ آئے، اور ہم لوگ ہمارے کاٹن لے لیں، اس کے بعد جو ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے کریں۔